اب میں اپنی اس محفل کے مہمانان گرامی محترم جناب قاری وائمہ ابراہیم حفظہ اللہ تعالیٰ ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری وائمہ ابراہیم صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ان پر کتب سماویہ کا نزول فرمایا ہے جس کے ذریعے انسان کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد سمجھایا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتب اور صحائف تھے وہ فقط کسی علاقے اور بستی والوں کے لیے تھے۔ قرآن مجید ایک ایسی اعجاز نما کتاب ہے جو پوری انسانیت کے نام اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے۔ اس مقدس کتاب کا مخاطب حضرت انسان ہے، جسے یہ قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے پر جنت کی نوید سناتی ہے اور اس سے راز کی زندگی بسر کرنے پر جہنم کے خوفناک شعلوں سے ڈرا کر راہ راست پہ لاتی ہے۔ قرآن مجید ایسی اعجاز نما کتاب ہے کہ ابتدائی نزول سے لے کر آج تک کوئی بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ اس چیلنج کو دہرایا، کوئی ہے قرآن کی مثل ایک قرآن لے آئے یا ایک سورت ہی لے کے آ جائے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر جن و انس سے سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثل ایک قرآن لے کر آنا ہے، یہ سارے مل بھی جائیں قرآن کی مثل ایک قرآن کبھی نہیں لے کے آ سکتے۔ جب فصحاء اور بلغاء اس کے سامنے عاجز آ گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے چیلنج کو کم کر دیا اور کہا قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، تم 10 صورتیں ہی لے کے آ جاؤ قرآن کے مقابلے میں۔ ام یقولون افترا
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ کے رسول اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گڑھ کے پیش کیا ہے، انہیں کہیں قرآن کی مثل 10 صورتیں لا کے دکھا دیں، لیکن کوئی بھی 10 صورتیں لا نہیں سکا۔ اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو اور کم کر دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر یہ لوگ شک میں ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام نہیں آیا تو انہیں کہیں قرآن کی مثل ایک سورت لا کے دکھا دیں۔ 1450 سال بیت چکے ہیں، کوئی قرآن کی مثل ایک سورت بھی لا کے نہیں دکھا سکا۔ قرآن مجید یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اللہ کی کتاب یہ تو اللہ کی رسی ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکایا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچ جائے اسے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ مقام پر تھے، فخرج علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا صحابہ اس بات کی گواہی نہیں دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وان القرآن جاء من عند اللہ، اور قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا فابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لا تهلكوا بعده أبدا۔ تو خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی یہ رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ ایسی کتاب ہدایت جو انسان کے لیے رفعت اور تنزلی کا پیمانہ ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے، جس نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا اللہ رب العزت نے اسے رفعت اور بلندیوں سے نواز دیا، اور جس نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا اللہ رب العزت نے اسے تنزلی اور پستیوں میں گرا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو رفعت عطا فرمائیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سو کو پستیوں میں اتار دیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا تھا۔ عامر بن واصلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نافع بن عبد الحارث رحمت اللہ علیہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور انہوں نے انہیں مکے کا گورنر مقرر کیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا کہ عصفان کے مقام پہ آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو۔ نافع بن عبد الحارث آتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں من استعملت علی اہل الوادی، نافع یہاں میرے پاس آئے ہو، پیچھے نائب کس کو بنا کے آئے ہو مکہ کی وادی پہ؟ تو وہ فرمانے لگے مولا من موالینا،
میں ابن ابزہ کو بنا کے آیا ہوں جو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العزت بہت سو کو رفعت اور بلندی دیں گے تو اس قرآن مجید کی وجہ سے کہ وہ مکہ جہاں قریش قبیلہ رہتا ہے، بنو ہاشم کے لوگ بستے ہیں، سید زادے رہتے ہیں، ان پہ اگر گورنر بنا کے آئے ہو تو ایک غلام کو، وجہ یہ ہے کہ وہ قاری قرآن ہے، وہ دین کے احکامات کو سمجھنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ سالم مولا ابی حذیفہ، جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، مسجد قباء کے امام تھے، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی قرآن مجید کی قرات اچھی تھی، وہ قرآن مجید کے بڑے قاری تھے۔ یہی مقام اللہ رب العزت ہمارے حصے میں بھی کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، سب سے بہترین دنیا میں اگر کوئی انسان ہے وہ اہل قرآن ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جب پڑھ لیا ہے تو پھر آگے پڑھانے لگ جاتا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے لا تزال هذه الامه بخير ما تعلم ولدانها القرآن، جب تک اس امت کے بچے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے رہیں گے، اللہ اس وقت تک اس امت کے اندر خیر اور بلائی کا باقی رکھیں گے۔ امام اہل سنت والجماعہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں ہم بغداد میں رہا کرتے، میری والدہ نے میں 10 سال کا بھی بچہ تھا کہ مجھے قرآن مجید حفظ کروا دیا تھا، اور بغداد کی سرد راتیں تھیں، وہ صبح مجھے تہجد کے وقت اٹھاتی، میرے لیے پانی گرم کرتی، مجھے نہلاتی اور اپنے حجاب میں مجھے چھپا کے مسجد میں چھوڑ کے آیا کرتی تھی۔ جب والدین اس طرح محنت کرتے ہیں تو اولاد بھی پھر امام و اہل سنت والجماعہ پیدا ہوتی ہے۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے محنت کریں، ان کو دینی اقدار سکھلائیں، انہیں اسلامی اقدار سے متعارف کروائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے، اس کے ہادی رہبر کی سنت اور حدیث کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت کے احکام کیا ہیں، پھر وہ والدین کا احترام کرنا بھی بھول جاتی ہے، پھر والدین ہی روتے نظر آتے ہیں کہ اولاد احترام اور اکرام نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی کتنی فضیلت کو بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا اور آ کے کیا کہے گا، یا رب حلی، اللہ یہ قاری قرآن آ رہا ہے، اس کو کچھ پہنائی ہے۔ فیلبس تاج القرامہ، اللہ رب العزت قاری قرآن کو عزت اور احترام کا تاج پہنا دیں گے۔ قرآن مجید پھر کہے گا یا رب زد، اللہ اس کا اور زیادہ احترام کریے۔ حدیث کہتی فیلبس حلت الکرامہ، اللہ عزت والا جبہ پہنا دیں گے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عن، اللہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس قاری قرآن سے راضی ہو جا، فیرض عنہ، حدیث کہتی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا مل جائے، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ اس سے بڑی بھی انسان کے لیے کوئی خوشبختی ہے کہ پوری کائنات کے خالق اس سے راضی ہو جائے۔ پھر حدیث کہتی ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ قاری قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ،
جہاں والناس کی سین آئے گی وہاں جنت میں تمہارا مقام ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے قاری قرآن کے لیے یہ مقام رکھا ہے، یہ اس کی رفعت اور بلندی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہل قرآن کا مقام دیکھنا ہو تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گھر میں ہوتے، کفار مکہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے اور گھر میں پھینک دیا کرتے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کانٹے بچھا دیتے۔ آپ اگر اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور بیت اللہ کے پاس آتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ ایک رسہ لیتے ہیں اور آپ کی گردن میں ڈالتے ہیں اور کھینچتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اللہ کا مقام سنانے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے۔ لوگ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ پھر آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، یہود کے ساتھ آپ کے غزوات اور جہاد ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر اور احد پیش آتا ہے، صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے۔ کب بد دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے؟ جب بئر معونہ پہ 70 قراء کو شہید کیا گیا۔ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كانت شہرا یلعن رعلا وذکوان وعصیا، وہ 3 قبائل جنہوں نے 70 قراء کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء ہے، 5 نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کرواتے اور ان 3 قبائل کے خلاف بد دعائیں کرتے جنہوں نے اہل قرآن کو شہید کیا۔ اگر ان اہل قرآن کا مقام اللہ رب العزت کی نظر میں دیکھنا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام بیٹھے، ایک شخص کہنے لگا ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء۔ یہ قاری قرآن کیا ہے کہ یہ زبان سے جھوٹ بھی بول لیتے، یہ تو بزدل ہوتے ہیں اور کھانے کا وقت آئے تو سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس نے 3 جملے بولے، ان تینوں جملوں کے اندر نہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، نہ اللہ کے رسول کی توہین ہے اور نہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کذبت ولکنک منافق، اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ تم تو منافق ہو چکے ہو۔ میں ابھی جا کے اللہ رب العزت کے رسول کو بتا کے آتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے اہل قرآن کے بارے میں برے جملے بولے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی لے کے پہنچ جاتے ہیں اور وحی کے الفاظ سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بنا دی، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ کے رسول انہیں کہہ دیں کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، تمہارا تو عذر ہی قبول نہیں کیا جائے۔ اس نے 3 جملے بولے اور تینوں جملوں میں نہ اللہ رب العزت کی توہین تھی، نہ اللہ کے رسول کی توہین تھی، نہ قرآن مجید کی توہین تھی۔ اللہ رب العزت نے وحی اتار کے سمجھا دیا کہ جب اہل قرآن باقی نہیں رہیں گے تو اللہ کا کلام پڑھنے والا کون ہوگا؟ اگر اہل قرآن باقی نہیں رہیں گے پھر کتاب و سنت کو تھامنے والا کون ہوگا؟ پھر قرآن مجید دنیا میں کیسے باقی رہے گا؟ اگر اہل قرآن ہی ختم ہو جائیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی اولادوں کو اہل قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تیسری گزارش، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے حقیقی قلبی سکون اور اطمینان عطا فرما دیں، اس کو چاہیے قرآن مجید کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے۔ یاد رکھنا، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ذکر بھی بولا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اسی ذکر قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، جب ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے کہ سب سے زیادہ اگر انسان کے دل کو اطمینان، قلبی راحت، سکون ملنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے ملنا ہے۔ اور یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو دیکھو وہ تمہیں کہتا نظر آئے کہ مجھے تو موسیقی اور گانے کے ذریعے سکون ملتا ہے، تو مان لیا کرو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگائی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور اگر کسی کو گانے اور موسیقی سے اطمینان ملتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے، تبھی اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت اگر کسی کی عقل و دانش کو سلامت رکھتے ہیں تو پہلے قرآن ہے۔ عبد الملک بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کان یقال ان ابقى الناس عقولا قراء القرآن، سلف صالحین میں بات کہی جاتی تھی کہ سب سے زیادہ جن کی عقلیں سلامت ہیں، جن کی دانشوری کو اللہ سلامت رکھتے ہیں، وہ قاری قرآن ہوتا۔ اور محمد بن کعب القرظی فرمایا کرتے من حفظ القرآن متع بعقلی وَإِن بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ 200 سَنَةً، انسان قرآن حفظ کر لے، وہ 200 سال کا بھی ہو جائے، اللہ اس کی عقل کو سلامت رکھتے ہیں، اس کی عقل کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن عبد الرحمن قنبل رحمت اللہ علیہ کہ وہ قرات ابن کثیر کے راوی ہیں، 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی قرآن مجید پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ آج دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ اچھا کام نہیں کر سکتے، قاری قرآن ہے، جس طرح اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے اللہ اس کا مقام بھی بڑھاتے رہتے ہیں، اس کا شرف بھی بڑھاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت بھی بڑھتی نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے آخری رمق تک پہنچ جائے، اس کی زندگی کا آخری دن بھی آ جائے، اللہ اس کی عقل کو سلامت رکھتے ہیں، وہ قرآن و اللہ کا کلام پڑھاتا ہی نظر آتا ہے۔ شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، امام ہیں، اور قرات عاصم کے راوی ہیں کہ ان کی عمر کو دیکھا جائے 100 سال کے قریب ہونے والی ہے، پھر بھی قرآن پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کی عقل اور دانش کو سلامت رکھتے ہیں۔ پانچویں بات، انسان چاہتا ہے اللہ اسے نجات عظمیٰ سے نواز دیں، اس کو چاہیے قرآن مجید کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ثقیلہ کا جو ورڈ یوز کیا ہے وہ صرف 2 مقام پہ کیا ہے، اور ثقیلہ کہتے ہیں کوئی وزنی چیز، کوئی باری چیز کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ثقیلہ کا لفظ بولا تو قیامت کے لیے بولا، ان هؤلاء يحبون
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لوگ ہیں کہ جلدی ملنے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وزنی دن کو بھول جاتے ہیں جو قیامت کا دن ہے، جس دن اعمال کا ترازو کے اندر وزن کیا جائے گا، اور وہ بوجھل دن ہے کہ ہر انسان کا اپنا نامہ اعمال سامنے ہوگا اور اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا. یہی ثقیلہ کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے بولا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اللہ کے رسول، ہم نے ایک وزنی کلام آپ پہ نازل کیا ہے. کون سا کلام؟ کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ رب العزت اپنا کلام اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے وہ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ وزنی کلام اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا تو سلف فرمایا کرتے، فمن اراد ان ينجو من اليوم الثقيل فليتمسك بالقول الثقيل. جو چاہتا ہے کہ اس وزنی دن نجات پا جائے، اس کو چاہیے اس وزنی کلام کو مضبوطی سے تھام لے. جو قرآن کو تھام لیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن نجات ہی عطا فرمائے. اور قیامت کے منظر کو دیکھیے کہ قاری قرآن اگر ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں. اگر قیامت کے دن کسی سے نیکی مانگنی پڑ گئی تو کوئی نیکی تو نہیں دے گا. وہ والدین جو سب سے زیادہ انسان کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں کہ اولاد کا مستقبل اور فیوچر بنانا ہے، اگر انسان کو نیکی مانگنی پڑ گئی تو والدین بھی وہاں بھاگتے نظر آئیں. قرآن مجید قیامت کے منظر کو پیش کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان کے والدین ہیں، یہ اس کی گھر والی ہے، اولاد ہے جن کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے. اگر نیکی مانگنی پڑ گئی تو یہ سارے بھاگ جائیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. آج وقت ہے، آج اللہ رب العزت نے زندگی دی ہوئی ہے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کی طرف لائیے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کی روٹین بنائیے کہ ہر دن کا آغاز ہو تو اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے ہو، کہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. میرے بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے اور قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں. عزیزان گرامی، سلف صالحین کے واقعات کو دیکھا جائے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کتنے ہی سلف تھے، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا؟ ایک ہی جواب دیا، اللہ نے قرآن کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. امام سمعانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو جعفر منصور البغدادی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قرآن مجید پڑھانے میں گزار دی. جب دنیا سے چلے گئے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما حالک، کیا حال ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے غفر علی
بتعلیم الصبیان فاتحۃ الکتاب، میں نے بچوں کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی تھی، اللہ نے اس وجہ سے مجھے معافی کر دیا۔ سورہ فاتحہ سکھانے پہ اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت مل سکتی ہے، تو جو سارا قرآن مجید ہی پڑھانے میں گزار دے اس کے کیا مقام ہوں گے اور جنت میں کیا درجات ہوں گے۔ امام کسائی رحمت اللہ علیہ ابو مسحل بیان کرتے ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا کأن وجہ البدر، کہ ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے غفر لی بالقرآن، اللہ نے قرآن کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کسائی قرآن پڑھ کے سناؤ، اس سے بھی بڑی کوئی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہو اور اللہ کہے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی بستی میں جاتے بچوں کو جمع کرتے اور فرماتے آؤ بچوں یہاں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ کہتے اتنے بڑے امام اور سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے فاتحہ پڑھاتا ہوں، زندگی میں نماز تو پڑھیں گے، نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے غزالی تو قبر کے نیچے ہوگا، اللہ ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ انسان قرآن مجید حفظ کر لے اللہ اسے نجات عظمیٰ سے نواز۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ اگر فقہ حنفی میں دیکھا جائے تو انہیں تیسرا امام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ کیا لکھتی ہے؟ حفظ القرآن فی سنتین من آخر عمری، زندگی کے آخری 2 سالوں میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا امام ظفر سے بتاؤ اللہ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے لولا ہلک السنتین لہلک ظفر، اللہ کی قسم اگر وہ زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے جن میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، ظفر تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ کہا ہے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار قرار دیا ہے۔ جس بھی میدان جہاد میں اتر جاتے اللہ رب العزت فتح عطا فرما دیتے۔ کہ خالد بن ولید دنیا سے جا رہے ہیں تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آخری وقت ہے، پاس دوست آیا دیکھا کہ خالد بن ولید رو رہے ہیں، کہنے لگا خالد تم بھی رو رہے ہو؟ ساری زندگی اسلام کی کوہان جہاد کو تھامے رکھا ہے، ساری زندگی میدان جہاد میں گزر گئی ہے، تم بھی رو رہے ہو؟ فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی، ہر میدان میں یہ آرزو تمنا لے کے اترتا تھا کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، لیکن میں تو چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ دوست نے 2 جواب دیے، کہا خالد تم سوچو، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا ہے، اگر تمہیں کوئی کافر شہید کر دیتا تو وہ کیا کہتا کہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا؟ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، جو صدق دل سے اللہ رب العزت سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما ہی دیتے ہیں، اگرچہ وہ چارپائی پہ فوت ہو۔ فوت تو تم چارپائی پہ ہو رہے ہو، اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ ضرور عطا فرمائے۔ وہ خالد بن ولید جن کی ساری زندگی میدان جہاد میں گزری، اخذ المصحف اخذہ وهو یبکی، قرآن مجید کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد رونے لگ جاتے۔ کیا فرماتے؟ شغلنا عنک الجہاد، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں اس لیے تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، جہاد نے مجھے تم سے غافل کر دیا ہے۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں جہاد کی وجہ سے میں تلاوت قرآن کم ہوتی ہے،
میں اور آپ آج کیا کہیں گے، میں انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتا ہی اتنا ہوں، تلاوت قرآن کا ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں ملتی، مجھے فیس بک کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور کتنے ہی نئے ٹیکنالوجی کے دور آ گیا ہے، یہ ٹیوٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تلاوت قرآن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، پاس بیٹا بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے بیٹا گھر کس کونے کی طرف دیکھو، اس میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے، بیٹا اس کونے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے یہیں کھڑے ہو کے تہجد میں قرآن مجید پڑھتا رہا ہوں۔ کیا ہم میں سے بھی کوئی یہ لفظ کہہ سکتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اولاد کو یہ نصیحت ہو بیٹا میں نے اس گھر میں اس کمرے میں اتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے؟ زندگی میں تلاوت قرآن کو روٹین بنائیے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بات کو سمجھیے، وہ فرمایا کرتے تھے ان القرآن ربیع المؤمن کما ان الغیث ربیع الارض، جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین جو بنجر ہوتی ہے اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اسی طرح انسان تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اور سلف فرمایا کرتے کلما زاد حزبی من القرآن زادت البرکت فی وقتی، میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھاتا جاتا اللہ میرے وقت میں اتنی ہی برکت پیدا کر دیتے۔ جو کام میں نے ایک ہفتے میں کرنا ہوتا اللہ مجھے ایک ہی دن میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے، میرے وقت میں اتنی برکت آ جاتی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت قیمتی ہے، وہ فرمایا کرتے لوگو لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پکیزہ ہو جائیں، ان کے اندر یہ ناراضگیاں، یہ بغض، کینہ، عداوتیں اور رنجشیں ختم ہو جائیں، تم تلاوت قرآن کرو، تم کبھی سیر ہو ہی نہ، تم یہی خواہش کرو گے کہ اللہ کا کلام پڑھتے رہو۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ جب دل کے اندر بغض آ گیا، کینہ اور عداوت اور رنجشوں نے جگہ لے لی، پھر اللہ کا کلام تمہیں پڑھتے ہو لیکن تمہیں سکون و راحت و اطمینان نہیں ملتا جو سلف صالحین کو ملا کرتا تھا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے لوگوں 3 جگہوں پہ اپنے ایمان کو ٹٹولا کرو، جب تلاوت قرآن ہو، جب تم نماز میں ہو یا خلوت کے اوقات میں ہو، ان 3 جگہوں پہ دیکھا کرو کیا تم پہ ایمان کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اگر طاری ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اور اگر طاری نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے اگر امام صاحب تھوڑی سی تلاوت ہی لمبی کر دیں تو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے کہ ہم تو کام کار سے بمشکل گھر پہنچے ہیں اور نماز پڑھنے آ گئے ہیں، امام صاحب تو سارا دن فارغ رہتے ہیں، یہ لمبی قرات کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہو، ایمان والوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ 93 ہجری میں فوت ہوئے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ان کے سامنے بیٹھ کے زانوہ تلمذ طے کرنے والے ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سے 1350 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یأتی علی الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدونه حلاوة ولا لذاذة، لوگوں ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ اس دور میں ہوگا کیا، قرآن تو پڑھا جائے گا لیکن کسی کو راحت اور سکون، اطمینان، یہ لذت، یہ مٹھاس نہیں نصیب ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان عملوا بما نهوا عنه قالوا انا لم نشرک باللہ شیئا، لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، کوئی کہے گا آپ بھی گناہ کرتے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ ہم نے کون سا شرک کر لیا ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی۔ وَإِنْ قَصَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اور اگر وہ اللہ رب العزت کی اللہ کے احکامات میں کمی کوتاہی کرتے نظر آئیں گے، کوئی کہے گا آپ بھی نماز لیٹ پڑھتے ہیں، آپ بھی نیکی سے پیچھے رہتے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ امرہ کلہ طاعۃ لیس معہ صدق، سمجھ لینا ان کی زبانوں سے اللہ نے سچائی کو ختم کر دیا ہے،
ان کی زندگی میں دنیا کی حرص ہے، وہ لالچ اور طمع میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ نے آخرت کا سکون ان کی زندگی سے ختم کر دیا ہے۔ اب انہیں آخرت کی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دنیا میں فیوچر کی پریشانی ہوتی ہے۔ اب تلاوت قرآن سے انہیں لذت نہیں ملتی۔ ابن الجوزہ الربعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لا تکن مثل منافق، کبھی بھی منافق نہ بن جانا۔ لوگوں نے سوال کیا منافق نہ بن جانا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نقل الحجارہ علی المنافق اہون علیہ من تلاوت القرآن۔ اگر منافق کو کہا جائے کہ یہاں سے پتھر اٹھاؤ اور جا کے وہاں رکھ کے آؤ، وہ یہ کام کرتا رہے گا، اسے آسان لگے گا، قرآن مجید کی تلاوت اسے مشکل لگے گی۔ دنیا جہان کے سارے کام کر لے گا، نئی نصیب اور توفیق ہوگی تو تلاوت قرآن کی نہیں ہوگی۔ تلاوت قرآن شروع ہوگی تو نیند آنے لگ جائے گا، تلاوت قرآن شروع ہوگی تو دل اچاٹ ہوتا نظر آئے گا۔ اور اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہماری زندگی میں دوبارہ کرنے لگے ہیں۔ تو شہر القرآن ہے، ایسا مہینہ کہ سلف صالحین جب یہ مہینہ آتا تو زندگی کے سارے کام چھوڑ دیتے اور تلاوت قرآن میں مگن ہو جاتے۔ اور امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ رمضان کا مہینہ آتا تو فرماتے یہ تو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے۔ امام مالک امام دار الحجرہ، کون امام مالک کو نہیں جانتا، محدث زمان ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ترک قراءۃ الحدیث و مجالس اہل العلم، حدیث کا درس بھی بند کر دیتے، اہل علم کی مجالس بھی روک دیتے، وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت میں مگن ہو جایا کرتے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو آئے گا، لیکن اگر زندگی میں وہ فرق نہ آئے، زندگی میں کوئی چینج نہ آئے، وہی ہو کہ رات ہے اور رات جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے میں گزر جائے، کہ دن تو روزہ ہوتا ہے، کرکٹ کھیلی نہیں جاتی، چلو رات کو جا کے کھیلیں۔ اور اگر رمضان کا مہینہ آئے اور میری زندگی میں تلاوت قرآن نہ آئے تو سمجھ لیجئے اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی محرومی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا جس کو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا کر دے، پھر وہ ایسے اعمال نہ کر سکے کہ جس سے اس کی زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول میں بد دعا کر رہا ہوں فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَأَدْخِلَ النَّارَ، میں 3 بد دعائیں کر رہا ہوں، اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ کون بد دعا کر رہا ہے؟ سید الملائکہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آمین، اللہ کے رسول آپ آمین کہیں، اور آپ نے آمین کہہ دی۔ اس سے بڑی بھی کوئی وعید اور بد دعا ہوگی کہ سید الملائکہ بد دعا کہیں اور سید المرسلین اس پہ آمین کہہ دیں؟ اللہ ہم سب کو اس بد دعا سے محفوظ فرمائے اور آنے والے سعادت والے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس میں نیکیاں کرنے کی اور اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو یہ سامنے روشن ستارے بیٹھے ہیں سب کی زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ الہی جو کہیں بھی پریشان حال ہیں اپنے عفو و کرم سے ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک واکرم عنہم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔